پارلیمنٹلی فارم میں کمیٹیز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا ایک برین ہوتی ہیں، یعنی ایک برین کو ہیلدی ہونا چاہیے، ساؤنڈ ہونا چاہیے، ایکٹیو اور الرٹ ہونا چاہیے. تو جتنی زیادہ کمیٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی اور ہیلدیلی فنکشن کریں گی، اتنی ہی زیادہ پارلیمنٹ جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی کہ وہ اس گورنمنٹ کی فنکشننگ کو کی اوورسائٹ اس کی ایک مین ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کو، تو وہ اس کو پورا کرے گی. کمیٹیز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. سب سے اہم اور سب سے جو کمیٹیز جن کی جو پارلیمنٹ کو ایک افیکٹو انسٹیٹیوشن بناتی ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کہلاتی ہیں. یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں یہ نیشنل اسمبلی میں سے بنائی جاتی ہیں، سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی دونوں سے اس کے ممبران لیے جاتے ہیں. لیکن نیشنل اسمبلی کی میں جتنی گورنمنٹ کی منسٹریز ہوتی ہیں اتنی ہی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں. یعنی ہر منسٹری کی سپرویژن کے لیے، اس کی اوورسائٹ کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے. جو دوسری طرح کی کمیٹی ہوتی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک بڑی اہم کمیٹی ہے اور اس کی بھی ایک زیادہ ایکٹیو کمیٹی بھی ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ بجٹ جو گورنمنٹ پاس کرتی ہے اور ڈفرینٹ منسٹریز اور ڈویژنز کو جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں، یہ ان کو جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رولز بنائے ہیں ایکسپینڈیچرز کے لیے، تو یہ کمیٹی ان کو دیکھتی، ایگزامن کرتی ہے، انالائز کرتی ہے یا اوورسی کرتی ہے کہ یہ ایکسپینڈیچرز اسی طرح سے استعمال ہوئے ہیں جس طرح کے بجٹ میں ایلوکیشن ہوئی ہے، یا کوئی ڈسکریپنسی ہے رول میں، یا کوئی اس طرح سے اس مقصد کے لیے بجٹ پیسے استعمال نہیں ہوئے جس مقصد کے لیے دیے گئے تھے. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے ایک اہم رول، فائنینشیل اہم رول ادا کرتی ہے ٹو انشور دیٹ ایوری تھنگ از ڈن اکارڈنگ ٹو دا رول. The next type of committee is the functional committee، اور یہ کمیٹی جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے پارلیمنٹ کی فنکشننگ کے لیے، یعنی نیشنل اسمبلی کی فنکشننگ کے اوپر اس کی اوورسائٹ ہوتی ہے. نیشنل اسمبلی کے اپنے ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں، اس کی لائبریری ہے، اس کے پارلیمنٹری لاجز ہیں، سو اس کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، فائنینشیل میٹرز ہیں. تو یہ کمیٹی جو ہے اس کی فنکشننگ آف دی نیشنل اسمبلی کے جو ایڈمنسٹریٹو فنکشننگ ہے، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل فنکشننگ ہے، اس کے اوپر یہ ایک اس کی سپروائزری اور ایک رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کمیٹی ہے وہ سلیکٹ کمیٹی کہلاتی ہے، اور یہ کمیٹی اس وقت کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے جب کسی لیجسلیٹو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کسی قانون کی، یا کوئی موشن پاس ہوا ہے، کوئی انٹروڈیوس کیا ہے کسی نے، تو اس کو ایگزامن کرے، ایک خاص مقصد کے لیے اس کو ایگزامن کرے، اس کو کریٹیکلی دیکھے، اور اس میں کوئی اگر ضرورت ہے کسی تبدیلی کی تو وہ اس میں، جیسے آپ اگر کوئی کسی پرائیویٹ ممبر کا بل ہے یا گورنمنٹ کا بل ہے اور اس میں کوئی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، تو یہ سلیکٹ کمیٹی جو ہے اس کو ایگزامن کرتی ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے، جو کمیٹی ہے، جو فائنل کمیٹی ہے جو بنائی جاتی ہے، وہ میڈیشن کمیٹی کہلاتی ہے. اور میڈیشن کمیٹی وہ کمیٹی ہے کہ اگر بل جس ہاؤس سے پاس ہوا ہے، فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی سے ہوا ہے، اور اسینٹ کے لیے یا اپروول کے لیے، کمنٹ کے لیے سینٹ میں گیا ہے، تو اگر وہاں پہ دیر ہو جاتی ہے، 90 ڈیز سے زیادہ گزر جاتے ہیں، تو یہ کمیٹی اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ میڈیٹ کرے بٹوین دی نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ کہ کیا وجوہات ہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے، اور اس کو ذرا جلدی اس معاملے کو اپروو کرنا چاہیے یا اپنی کمنٹس بھیجنی چاہیے. کمیٹیز جو ہیں اس کی ممبرشپ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کانسٹیٹیوٹ، الیکٹڈ بائی ریسپیکٹو ہاؤس فرام بوتھ اپوزیشن اینڈ سینٹ کی کمیٹیز بھی ہوتی ہیں اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، اور دونوں اپوزیشن اور رولنگ پارٹی جو ہیں اس کے ممبر شامل ہوتے ہیں. لیکن منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا ایکس اوفیشیو ممبر ہوتا ہے ان کمیٹیز کا، اینڈ ہی ریمینز اکاؤنٹیبل اور آنسریبل ٹو دی کمیٹی.
The other thing is that chair is elected for among the members or minister in charge. جو چیئر پرسن ہوتا ہے کمیٹی کا وہ جو ممبرز ہیں اس میں سے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن منسٹر انچارج اس کا ممبر نہیں ہوتا. کمیٹیز کے پاس بے شمار پاورز ہوتی ہیں، پاورز اس سینس میں کہ وہ انشور کریں کہ ممبران اٹینڈ کریں کمیٹی کی میٹنگز کو. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی منسٹری اور ڈویژن سے تمام ہر طرح کی انفارمیشن منگا سکتی ہیں. ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی ایکٹ وچ آر دی پاورز آف اے کورٹ، کہ وہ کسی بھی سرکاری ملازم کو اپنی بلا سکتی ہیں کمیٹی میں اگر انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی انفارمیشن لینی ہے، تو ان کے پاس ایکسٹینسو پاور ہوتی ہے کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس. کاؤنسل آف دیر از آلسو اے کاؤنسل آف کمیٹی چیئرز جو اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے بلاتے ہیں، اور جو یعنی تمام چیئر پرسنز ڈفرینٹ کمیٹیز کے جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور ان کی بھی میٹنگ ہوتی ہے ود دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جہاں پہ یہ چیئر پرسنز کوئی اگر ان کو مشکلات ہیں یا کوئی دقت پیش آ رہی ہے کسی چیز میں یا کوئی تجاویز ہیں جس سے وہ کمیٹیز کی فنکشننگ کو بہتر بنائیں، تو وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ٹرمز آف دا کمیٹی ہوتی یعنی ٹرمز آف دا کمیٹی یعنی واٹ دے وڈ بی ایگزامننگ، یعنی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گی کمیٹی کے، یہ کمیٹی نے خود تجویز کرنی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی باہر سے کوئی ان کو سجیشن نہیں دیتا. تو ممبران جو ہوتے ہیں وہ کمیٹی کے یوں سمجھیں کہ وہ برین ہوتے ہیں جو اپنا ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں اور اپنی نالج لے کر آتے ہیں. ناٹ اونلی ایکسپیرینس از ناٹ انف، اٹس آلسو دی نالج دیٹ دے ہیو ٹو برنگ ٹو دا کمیٹی سسٹم آن دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اس کے علاوہ سٹنگز آف دا کمیٹی کہاں میٹ کرے گی، کتنی دفعہ میٹ کرے گی، کتنا ٹائم ہوگا کمیٹی کے پاس اس چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں کمیٹی کے دائرۂ اختیار میں ہوتی ہیں. ایک چیز جو اور بہت اہم ہے، جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی ڈیوریشن اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ نیشنل اسمبلی کی ڈیوریشن ہوتی ہے، یعنی دے آر کانسٹیٹیوٹڈ فار 5 ایئرز. اس کا مطلب ہے کہ اگر کمیٹیز نے اپنی رپورٹ دی ہے ایک معاملے کے اوپر تو یہی کوئی کام نہیں ہوا 5 سال میں، وہ کسی اور ایشو کو لا سکتے ہیں، اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں اور اس رپورٹ کو پیش کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں 5 سالوں میں جو نیشنل اسمبلی کی لائبریری ہے اس میں سینٹ کی اور نیشنل اسمبلیز کی کمیٹیز کی بے شمار رپورٹس موجود ہیں which is a good source of information for anybody to look into and to see how the committees function.